تو ہمیں یہ جو ماہ رمضان کے باقی جو دن ملے ہیں، اب یہ جو باقی اوقات رہتے ہیں، تو ہمیں وہ چاہیے کہ جو غفلت، کوتاہی، خطا والا معاملہ ہم سے ہوا، ہم اس سے رب ذوالجلال سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور باقی جو وقت ہے اس کے اندر کثرت سے رب ذوالجلال کی عبادت کریں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا، اور اسی ماہ رمضان کے اندر رب ذوالجلال نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی شیطان کو جگڑ لیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ رمضان کے اندر رب ذوالجلال نے شب قدر رکھی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو لیلۃ القدر کی خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا، در حقیقت اصل میں وہی محروم ہے۔ اس رات کے اندر عبادت جو انسان کرتا ہے، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ 5 راتیں بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 3 راتیں تو گزر چکی، اب آندے جو باقی مہینہ رہ گیا ہے اس کے اندر 27 اور 29 ہمارے پاس ابھی موجود ہے، کہ ہم اس رات میں رب ذوالجلال کی عبادت کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور لیلۃ القدر 1000 مہینہ کی جو اس رات کو عبادت کی جاتی ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے وہ عبادت۔ عام طور پر جو بھی عبادت کی 1000 مہینے کے اگر آپ دن نکالنا چاہیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی ایک نیک عمل کیا تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس رات آپ نے نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ کیا، قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھا، توبہ استغفار کی، درود شریف پڑھا، کوئی بھی نیک عمل کیا تو اس کا ثواب 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیکن ہماری یہ رات غفلت کے اندر، گناہوں کے اندر گزر جاتی ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کے اندر وہ جو رات ہمیں دی گئی، جو ہمارے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ رات ہم گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان، اس کے اندر شیطان کو تو قید کر لیا جاتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی ہمت کرے اور رب ذوالجلال کی ان راتوں کے اندر عبادت کرے تو رب ذوالجلال اسے ذوق عبادت بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے اپنی جو نفس ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا ان راتوں پہ، لیکن انسان نے خود تھوڑی سی ہمت، مشقت کرنی ہے، رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے اس نے کھڑا ہونا ہے۔ آپ قیام کرتے ہیں، آپ قرآن مجید، فرقان حمید پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ خاص آپ نے نوافل ہی پڑھنے، نماز ہی ادا کرنی ہے، آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید ہی اس رات میں پڑھنا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جو سی آپ عبادت کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس رات کے اندر، اس کا خوب اہتمام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات حضرت جبرائیل اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں رب ذوالجلال کے حکم سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر جو فرشتے ہیں، وہ شخص جو عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید پڑھ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے، تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے رب ذوالجلال سے 2 دعائیں کرتے ہیں، ایک اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور ایک رب ذوالجلال سے اس کے لیے دعائے رحمت کی التجا کی جاتی ہے۔ جو اس رات کے اندر کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، آپ رب ذوالجلال نے آپ کو ٹائم دیا ہے، وقت ملا ہے، ایک مختصر 10 گھنٹے 9 گھنٹے کی یہ ایک رات ہے، اس کے اندر ایک ٹائم بنائیں، آپ آرام بھی کریں، عبادت کے لیے بھی اپنا ایک ٹائم رکھیں۔ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ کام کرنے کے بعد فی الفور مجھے اتنا منافع ملنا ہے، تو ہم اس کے اندر جتنی مرضی مشقت برداشت کرنی پڑے، مشکلات ہوں، ہم وہ کام ضرور کرتے ہیں۔
کوئی بھی کاروبار ہے اور اس کے اندر پتہ ہے کہ ابھی مجھے 7% اس کے اندر منافع ہو رہا ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد میرا یہ جو منافع ہے وہ 70% تک چلا جائے گا، تو کون سا ایسا تاجر ہے، کون سا ایسا کاروباری بندہ ہے جو وہ کام نہیں کرے گا، وہ ضرور کرنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جتنا اس کو منافع اس کی اپنی خواہشات کے مطابق، اس کی سہولت کے مطابق کوئی چیز اپنے لیے فائدہ مند وہ سمجھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن آخرت کے معاملات کے اندر ہمارا یہ ذوق نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو وہ مشقت کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دائمی ہماری زندگی ہے، عارضی زندگی کے لیے ہم ہر سہولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے دائمی زندگی گزارنی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا جہاں پر، اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے کوئی فیوچر پلان نہیں ہم نے بنایا ہوا کہ جو دائمی زندگی ہے وہ کس طرح میں سنوار سکتا ہوں، کس طرح میں رب ذوالجلال کی عبادت کرنے کے بعد میں اس کے اندر سرفراز ہو سکتا ہوں، مجھے کامیابی کامرانی مل سکتی ہے۔ ایسا ہرگز ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رات آتی ہے، رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایسے مخصوص اوقات مواقع دیے، جیسے ماہ رمضان آ گیا، لیلۃ القدر آ گئی، آگے پھر لیلۃ الجائزہ آتی ہے جو عید کی رات ہے، چھوٹی عید کی رات، بڑی عید کی رات، شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی۔ یہ مخصوص دن انسان کے لیے ایک سنہری موقع ہوتے ہیں کہ وہ ان سنہری موقعوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی آخرت کے لیے سامان کو تیار کر لے۔ مختصر اس نے عبادت کرنی ہے، لیکن اس کو جو انعام و اکرام ملنا ہے وہ کئی گنا اس کی 100 سے زیادہ اس کو اجر و اکرام ملتا ہے، اس کو ثواب کے اندر دگنا اس کے لیے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم فرض ادا کرتے ہیں، جو ہم نفل ادا کرتے ہیں، تو نفل کے جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کو ادا کرتے ہیں تو 70 گنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کمی کوتاہی ہماری رہ جاتی ہے کہ ہم جو فرائض، نوافل تو بہت دور کی بات ہے، ہم فرائض کی ادائیگی ہی نہیں کرتے، ہم نماز با جماعت ادا ہی نہیں کرتے، 5 وقت نماز کی ادائیگی جو ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ یہ نماز ہی تو ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور نماز ہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے نماز، لیکن پھر بھی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہماری مساجد کے اندر جیسے ماہ رمضان آیا تو خوب عبادت شوق کا لوگوں کو دیکھا گیا کہ ذوق کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ماہ رمضان گزرتا گیا لوگوں کے اندر وہ شوق عبادت کم ہوتا گیا، وہی معمول کے مطابق 1 صف 1.5 صف 2 صفوں پہ معمول آ گیا۔ یہ تو ہمارا یہ دین اسلام نے درس نہیں دیا، بلکہ پورے سال کے اندر ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ ہم کیوں یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا دن آیا، دوسرا دن آیا، اس کے اندر ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، باقی جو 28-26 دن گزر گئے اس کے اندر ہم دنیا کے معاملات کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہمارے کئی دوست احباب ایسے تھے جو پچھلے ماہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے، یونیک پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پوائنٹ سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے ان دنوں کے اندر،